غیر مسلمین سے تعلقات، اس ٹاپک پر یہ ہمارا چوتھا سیشن ہے، فورتھ ٹاک ہے۔ میں یاد دلا دوں آپ کو کہ غیر مسلمین میں سب سے پہلے ہم نے فرسٹ کیٹیگری کو لیا تھا الناس، کہ انسان ہیں، انسان کی حیثیت سے ہمارے تعلقات ان سے کیا ہوں اور ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ سب ان پر اپلائی ہوں گے۔ آگے جتنی بھی کیٹیگری داری ہیں یہ نیرو ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان انسانوں میں پھر ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ ان کیٹیگریز میں تذکرہ آیا الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، ان لوگوں کے بارے میں اسپیسیفک قرآن کی ہدایات ہیں۔ جس میں کچھ کوشنز بھی ہیں، تو جیسے سلوک دنیا کے تمام انسانوں سے، جو رحم کے، جو انصاف کے، جو ان کی بھلائی کے کرنے چاہیے، وہ تو سب ہوں گے، لیکن ساتھ میں کچھ کوشنز بھی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اور کچھ خصوصی ہدایات بھی ہیں تعلقات کے سلسلے میں، وہ گزری۔ پھر اس کے آگے کیٹیگری آئی اہل الکتاب کی۔ اہل کتاب وہ لوگ جن کے پاس کسی شکل میں اللہ کی کتاب موجود ہو، اس کا کچھ حصہ موجود ہو، اور نبوت میں بھی ایمان وہ لاتے ہوں، اس کتاب کو لانے والے نبی سے بھی ان کا رشتہ ہو، یہ اہل کتاب ہیں۔ اس میں جو واضح اور نون گروپ ہے وہ یہودی اور عیسائی ہیں، لیکن اہل کتاب کا مطلب یہودی اور عیسائی نہیں ہے، اور گروپ بھی ہو سکتے ہیں جو ان شرائط پر پورے اتریں، کبھی رہے ہوں، پہلے آگے آئیں۔ اہل کتاب کے بارے میں تفصیلات چل رہی تھی پہلے، اور اس میں پھر جو موضوع، جو حصہ کنٹینیوڈ تھا پچھلی مرتبہ سے، وہ آیا تھا کہ اہل کتاب کو دعوت دی جائے، اور قرآن کیا بتاتا ہے کہ کیسے دعوت دی جائے۔ تو قرآن نے یہ واضح کیا کہ جب اہل کتاب کو دعوت دو گے تو براہ راست دینا، ڈائریکٹ دینا، اور محبت سے ہوگی، طنز نہیں ہوگا اس کے اندر، سیٹائر نہیں ہوگا، لیکن ان کی غلطیاں ڈائریکٹ ان پر واضح کرنا اور ان کو بتانا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور ان کی جو غلطیاں ہیں وہ ان کی کتابوں کو دکھا کر ان پر واضح کی جا سکتی ہیں۔ اس میں چل رہا تھا، جو حصہ پچھلی مرتبہ سے چل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ طریقہ کار دعوت کا کچھ حصہ اس میں سے گزر گیا تھا۔ سب سے پہلے اس میں یہ گزرا تھا، یہ حصہ اس کے اندر، کہ قرآن نے ان سے کہا کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے، ہم سب کا الہکم الہ واحد، تم سب کا بھی خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ پچھلی دفعہ گزری کہ گاسپل آف سینٹ مارک، ان کی چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 اور 30، and Jesus answered him, the first of all the commandments says, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. حضرت عیسیٰ نے خود کہا تھا کہ سن لو، سب سے پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی، خدا کا خدا کوئی چیز ہی نہیں ہوتا۔ جب حضرت عیسیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ the Lord our God، ہم سب کا خدا، یہی کہتے ہیں the Lord your God، تم سب کا خدا۔
پھر یہ بھی گزر چکی تھی پچھلی مرتبہ گاسپل آف سینٹ جان کی چیپٹر 17 اور ورس نمبر 3، اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی ہی یہ ہے کہ وہ تجھ ایک ماتر سچے پرمیشور اور یشو مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے، that they might know thee the only true God۔ یہ تو الگ کر دیا واضح کہ تجھ اکیلے خدا کو جانے جس میں کوئی شرکت نہیں ہے جیسس کرائسٹ کی یا حضرت عیسیٰ کی، اور اپنے بارے میں کہا کہ مجھے جب بھی جانے تاکہ میں جو بھیجا ہوا ہوں۔ پچھلی بار میں نے بتایا تھا کہ بھیجا ہوا لفظ یہ تو ٹرانسلیشنز میں ہے، اوریجنل میں کیا ہے نہیں معلوم۔ اوریجنل بھی وہ ہیں جو گریک اور لیٹن میں ہیں، یونانی اور لاطینی زبان میں اس وقت جو مینuscripts یا قدیم ترین قلمی نسخے ان کے پاس ہیں جس سے یہ ٹرانسلیشن ایشو کر رہے ہیں، اسے میں کہہ رہا ہوں اس وقت اوریجنل، جس سے یہ ٹرانسلیشنز آ رہے ہیں۔ اصل میں تو وہ بھی اوریجنل نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی زبانیں نہیں تھی، ان کی لینگویج نہیں تھی، اس میں کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ ٹرانسلیشنز ہیں پوری دنیا میں، اور یہ دنیا کی اکیلی بڑی مذہبی قوم ہے جو ٹرانسلیشنز کو ورڈ آف گاڈ کہہ رہی ہے اور ٹیکسٹ مول پاٹھ نہیں دے رہی۔ دنیا میں کسی جگہ کوئی بائبل ایسی نہیں چھپتی جس میں اوریجنل بھی ہو جس سے ٹرانسلیشن ہو رہا ہے۔ تو اوریجنل میں کیا لفظ ہے یہاں پر جسے تو نے بھیجا ہے، یہ سامنے آئے تو پھر آگے بات ہو، لیکن جسے تو نے بھیجا ہے، بھیجے ہوئے کو رسول کہتے ہیں اسلام کی زبان میں۔ تو حضرت عیسیٰ نے یہ کہا کہ اکیلے اپنے مالک خدا کو، اللہ کو جانے اور اس کے رسول کو جانے۔ اب یہاں سے ہم چل رہے ہیں آگے کہ سورت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 171، یہ اس کا اگلا پارٹ ہے اسی آیت کا جو پہلے گزر چکی۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ ہمیں کہنا ہے ان سے۔ کہیں تو قرآن نے براہ راست انہیں ایڈریس کیا ہے اہل کتاب کو، اور کہیں ہم سے کہا ہے کہ تم ان سے کہو۔ تو جہاں ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہے وہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں کہ اللہ نے تم سے یہ کہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ ٹرینٹی کی بات مت کرو، تین کی بات مت کرو۔ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، تم اس سے باز آ جاؤ تو بہتر ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس سے وہ وراء الورا، یہ بھی عیب ہے اور یہ بھی ایک نیڈ ہے کہ کسی کا لڑکا ہو، ضرورت ہے، وہ ساری ضرورتوں سے اوپر ہے۔ لڑکے سے نام چلتا ہے، لڑکے سے خاندان کے اندر کچھ پاور ہوتی ہے، بڑھاپے میں ضرورتیں پڑتی ہیں کہ وہ سپورٹ کرے۔ لڑکا ہونا بھی ایک نیڈ اور ضرورت ہے، تو وہ ساری نیڈز سے پاک ہے، اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کا کوئی لڑکا ہوتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تو اس کے حکم پر ویسے ہی عمل کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی لڑکے ہونے کی ضرورت نہیں کہ پھر وہ آگے کمانڈ سنبھالے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اس پر اللہ کی گواہی جو خود اکیلا ہے اس کا اسٹیٹمنٹ کافی ہے۔ دنیا والے کسی کو کسی کا لڑکا سمجھتے بھی ہوں اگر، تو سب سے بڑی گواہی خود اس کی ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میرا لڑکا نہیں ہے، میرا کوئی لڑکا نہیں ہے، میرے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ کہا اس پر اسی کی گواہی کافی ہے جس پر تم یہ بات تھوپ رہے ہو کہ اس کا ایک لڑکا ہے۔ دوسرے کیا جانے کہ جن لوگوں کو معلوم نہیں، جو صرف یہی دنیا میں کسی کا لڑکا اگر کسی کو سمجھتے ہوں
تو انہیں معلوم نہیں کہ وہ لڑکا کب ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں افواہیں ہیں، کب ہوا تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کسی نرسنگ ہوم میں ہوا تھا، گھر پر ہوا تھا، کس سن میں ہوا تھا، اب یہ معلوم نہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں فلاں کے لڑکے ہیں۔ تو سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ جس کا لڑکا ہے وہ کہہ دے اور وہ بتا دے کہ کب پیدا ہوا تھا، یا وہ بتائے کہ نہیں میرا نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہے۔ تو فرمایا اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تم نے دیکھا کبھی کہ اللہ کے ساتھ گھوم رہا تھا، اللہ کا لڑکا تھا، پیدا ہوا؟ اسے کہتے ہیں ان کے ہاں ثلاثہ، تین خداؤں کا جو ان کا فلسفہ ہے یہ ٹرینٹی کہلاتا ہے، ڈاکٹرن آف ٹرینٹی۔ اور یہ بہت عجیب و غریب ڈاکٹرین یا فلسفہ ہے کہ وہ تین بھی ہے، وہ ایک بھی ہے، صرف ایک نہیں کہیں گے۔ اب اس کو بہت الفاظ ہیں اس کے، جگہ جگہ اس کو، جو ان کے کامنٹیٹرز ہیں، تشریح کرنے والے، انہوں نے طرح طرح سے ان کو مختلف الفاظ میں اس بات کو کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن عقلوں کو آج تک کسی کی اپیل نہیں کر سکی، اسے بس ماننا ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا ہو۔ اس میں سے چند حصے ہیں یہ ٹرینٹی کا یہ جب گرافیکل ریپریزنٹیشن دیتے ہیں یہ تصویر کی شکل میں، تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ سن از گاڈ، ہولی اسپرٹ از گاڈ، فادر از گاڈ، لیکن یہ تینوں الگ الگ ہیں، سن، فادر، ہولی اسپرٹ، یہ تینوں خدا ہیں، اور خدا ایک ہی ہے۔ تو یہ اس کی گرافیکل ریپریزنٹیشن ٹرینٹی کا یہ دیتے ہیں، ون گاڈ ان تھری ڈیوائن پرسنس، تین دیویہ استتو ہیں، پرسنس تین ہیں، خدا ایک ہے۔ یہ تینوں ڈسٹنکٹ پرسنس ہیں، بالکل الگ الگ ایک دوسرے سے، استتو تینوں بالکل الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے، لیکن یہ پدارتھ میں یا سبسٹنس میں ایک ہیں، ایسنس میں ایک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پورا خدا ہے، کوئی ٹکڑے کا خدا نہیں ہے، کوئی پیس میں نہیں ہے، کوئی پارٹ آف گاڈ نہیں ہے، ایچ ون آف دیم از ہول، پورا خدا ہے اس میں سے، فادر، سن اور ہولی اسپرٹ، پتا، پتر اور پوتر آتما، یہ تین ان کی ٹرینٹی کے پارٹ ہیں۔ پوتر آتما کا یوز اس میں بہت کم ہوتا ہے، اور یہ وہ پارٹ ہے جس پر سب سے زیادہ اختلاف خود عیسائیوں کے اسکالرز کے اندر ہے کہ یہ کیا۔ اردو کی بائبلز میں اس کے لیے لفظ ہے روح القدس، تو سب سے زیادہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ روح القدس کیا ہے۔ عیسائیوں کے بہت سے جو فرقے ہیں اس میں سینکڑوں، ہزاروں، تو اس میں بہت سے فرقے، مثال کے طور پر سیونتھ ڈے ایڈونچرسٹ، یہ کہتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ صرف الگ کوئی پرسن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی خدا کی ایک پاور کا نام ہے، ایک قدرت کا نام ہے، جس کے ذریعے ایمان رہتا ہے دل کے اندر۔ اور دوسرے فوراً عیسائی اس کی تردید کرتے ہیں، نہیں، کسی پاور کا نام نہیں، ایک الگ پرسن ہے جس کے جذبات ہیں، جس کے احساس ہیں، بھاونائیں ہیں، جو کچھ کہتا ہے، ایک اینٹیٹی ہے، ایک الگ استتو ہے، یہ کسی پاور کا نام نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت سی ڈیبیٹس ہیں جس میں یہ ہولی اسپرٹ کو تو آج تک طے نہیں کر سکے آخری طور پر کہ ہولی اسپرٹ کیا ہے، پوتر آتما، یہ تیسری ٹرینٹی کا جو تیسرا پارٹ ہے۔ خدا کا وجود تو چلا آ رہا ہے پہلے سے، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، انسان تب سے مانتا چلا آ رہا ہے جب اس کے اندر عقل بہت کم تھی، سارے دیوی دیوتاؤں سے اوپر ایک خدا، ایک سپر پاور۔ حضرت عیسیٰ کا وجود سامنے ہے،
اب یہ ہولی اسپرٹ کیا ہے تو اس پر بہت چلی اور لیکن ہولی اسپرٹ کو انہوں نے ٹرینٹی کا پارٹ بنایا کہ 3 الگ الگ پرسنز ہیں، ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، بالکل الگ ہیں ایک دوسرے سے. فادر از ناٹ سن، سن از ناٹ ہولی اسپرٹ، فادر از ناٹ ہولی اسپرٹ، ہولی اسپرٹ از ناٹ سن، ہولی اسپرٹ از ناٹ فادر. یہ سب بالکل الگ الگ استتو ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک پورا خدا ہے. یہ کوئی پارٹ نہیں ہے. اس کو آج تک سمجھایا نہیں جا سکا. طرح طرح سے بہت سی مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آتی رہی ہیں مثالیں کہ روپ ہوتے ہیں جیسے سبسٹنس ایک ہی رہتا ہے، پانی ہے برف بھی بن جاتا ہے، بھاپ بھی بن جاتا ہے. بھاپ برف نہیں ہوتی، برف پانی نہیں ہوتا، پانی بھاپ نہیں ہوتی، لیکن سبسٹنس میں ایک ہی ہے، یہ پدارتھ ایک ہی ہے. اس کو طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی. لیکن جب پانی کا کچھ حصہ برف بنے تو کچھ پانی ہوگا، کچھ برف ہوگا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں گے. برف کو فل پانی نہیں کہہ سکتے، کچھ پانی بچا ہوا ہے، کچھ برف بن گئی. اگر سارا پانی برف بن جائے تو پانی کا وجود ختم، اب وہ سارا کا سارا برف کی شکل میں ہے. مثالیں کوئی فٹ نہیں بیٹھتی. یہ کہتے ہیں یہ تینوں ہیں، تینوں الگ الگ ہیں، لیکن تینوں ہول ہیں، تینوں مکمل خدا ہیں. ان میں سے ہر ایک مکمل خدا ہے. خدا 3 نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے. یہ بھی ساتھ میں چلتی ہے، خدا ایک ہی ہے، لیکن یہ 3 الگ الگ پرسنز ہیں. تو پانی اور بھاپ سے بھی کام نہیں چلے گا. یہ تو تب ہوگا کہ خدا مان لیا، یعنی ان کے کہنے کے مطابق آ گیا، یشوع کے روپ میں، حضرت عیسیٰ مسیح کے روپ میں آ گیا، بدل گیا نا، روپ بدل گیا، پانی برف بن گیا. تو اب اس کا وجود تو نہیں رہا ہوگا، جو خدا تھا، جسے خدا کہہ رہے تھے، وہ بدل گیا کرائسٹ میں، اب وہاں نہیں ہے. نہیں، وہ بھی ہے موجود، وہ تینوں پرسنز ہمیشہ موجود ہیں. اس میں بدل گیا، وہ بھی موجود ہے. حضرت عیسیٰ اس سے دعا مانگ رہے ہیں، ہر وقت یہی کہ اسی کو پکار رہے ہیں. تو یہ کسی مثال سے جتنی انہوں نے رکھی ہے سمجھایا نہیں جا سکتا، نہیں سمجھایا جا سکا. اور ریشنل مائنڈ جتنے ہوتے چلے گئے، سوچنے سمجھنے والے، اتنا ہی وہ اس تھیوری سے بیزار ہیں، اسے نہیں مانتے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. پھر جب سمجھ میں نہیں آتا اور سمجھایا نہیں جا سکتا تو آخری بات یہ کہتے ہیں اٹس اے مسٹری، یہ ایک راز ہے، اسے بس ایسے ہی مان لو. اس وقت دنیا کے پادریوں کی بہت بڑی تعداد، 40% سے اوپر، وہ اپنی ذاتی زندگی میں جب ان سے سوالات کیے گئے مختلف سرویز میں، تو وہ اپنی ذاتی زندگی میں خود نہیں مانتے ٹرینٹی کو. تبلیغ اسی کی کرتے ہیں، ان کو پیسے اسی کے ملتے ہیں. 40% سے زیادہ پادری اپنی ذاتی زندگی میں یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں. ٹرینٹی کو نہیں مانتے دنیا کے پادری 40% سے زیادہ، لیکن وہی کہے چلے جا رہے ہیں. ان کو اسی پر اپوائنٹ کیا گیا ہے. یہ ہے چھپانا کہ تم جانتے ہو، تم جو کچھ مانتے ہو وہ نہیں کہہ رہے، تم خود کچھ اور جانتے ہو اور پبلسٹی اور کسی اور بات کی کر رہے ہو. یہ ڈاکٹرن آف ٹرینٹی کی کچھ اور جیسے کہا گیا جن الفاظ میں اس کے اندر، کرائسٹ ایز گاڈ آف گاڈ، خدا کا خدا، یشوع خدا کا خدا. ان ورڈز کے کوئی میننگ نہیں ہے. گاڈ آف گاڈ، ویری گاڈ آف ویری گاڈ، یہ بالکل میننگ لیس ورڈز ہیں. بس اٹس اے مسٹری، یہ ایک راز ہے کہہ کر تو اسے ختم کر دیا جائے. بیگاٹن ناٹ میڈ، بیگاٹن کہتے ہیں جنا ہوا، اکیلا بیٹا بھی نہیں، اونلی سن آف گاڈ بھی نہیں، اونلی بیگاٹن سن آف گاڈ، اکلوتا جنا ہوا پتر. بیگاٹن اور جنا ہوا یہ لفظ انجیلوں میں تھا، چلا آ رہا تھا، ایک جگہ تھا یہ.
اور پھر کچھ عرصے پہلے نکال دیا گیا انجیلوں میں سے یہ لفظ، اس لیے نکال دیا گیا کہ یہ جسے یہ اوریجنلز کہتے ہیں ان میں نہیں تھا، جوڑ دیا گیا تھا، صدیوں سے، سینچری سے چلا آ رہا تھا، اب نکال دیا گیا، اب نہیں ہے، پرانے ایڈیشنز میں ہے بی گاٹن سن آف گاڈ، اس کا اکیلا جنا ہوا پتر، اب یہ بی گاٹن لفظ ہٹا دیا گیا، اب بھی لگاتار کہے یہی چلے جا رہے ہیں، تو یہ سراسر بے ایمانی ہے، اور یہ سراسر جھوٹ ہے جس کے اوپر بنیادیں کھڑی ہوئی، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے ان کی عیسائیت کی. بیگوٹن ناٹ میڈ، اس کا بنایا ہوا نہیں، اس کا تخلیق کیا ہوا نہیں، اس کا جنا ہوا. بینگ آف ون سبسٹینس ود دی فادر، سبسٹینس اور پدارتھ وہی ہے جو پتا کا، وہی پتر کا. فادر از انکریٹڈ، سرشٹی نہیں ہے باپ. سن از انکریٹڈ، بیٹا بھی سرشٹی نہیں ہے. اینڈ دی ہولی اسپرٹ از انکریٹڈ، روح القدس یا پوتر آتما بھی سرشٹی نہیں ہے. آل تھری آر ایٹرنل وداؤٹ بگننگ، ان میں تینوں، ان کی کوئی بگننگ، شروعات نہیں ہے، تینوں ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. دے آر ناٹ تھری گاڈس بٹ ون گاڈ، یہ تین الگ الگ خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے. یہ ہے وہ عیسائیت کی بنیاد جس کا انجیلوں میں، آج کی انجیلوں میں جو تبدیل ہو گئی، جو اوریجنل نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. الفاظ آتے ہیں ساتھ میں، تینوں، تین کے ایک ساتھ تو آ سکتے ہیں. بے قرآن میں بھی آیا نا، کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی کرو، اور اپنے میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی کرنا. تو ہم کہیں کہ اللہ اور رسول اور اولو الامر ایک ہی ہیں، ایک ہی پدارتھ کے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی حماقت ہو جائے گی یہ کہنا کہ ان الفاظ سے یہ نکلتا ہے. اس لیے اگر کہیں کسی تینوں، چاروں انجیلوں میں ملا کر اگر کہیں صرف ایک جگہ یا دو جگہ یہ تینوں کے نام ایک ساتھ آ گئے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تینوں ایک ہیں. اللہ اور رسول کا نام تو اکثر ساتھ آیا ہے، آنا چاہیے، آئے گا. نام کا ساتھ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تینوں ایک ہیں. اسے وہ اپنے انجیلوں سے، حضرت عیسیٰ کے کسی قول سے کبھی ثابت نہیں کر سکتے، نہیں، اپنی کتابوں سے نہیں کر سکتے. اسے انہوں نے مول مانیتا بنایا ہوا ہے، بنیادی عقیدہ. یہاں سے تو چلتی ہے عیسائیت ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی کی. کچھ فرقے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے جو ٹرینیٹی کو نہیں مانتے. ان کی باتیں اگر ٹرینیٹی کو نہیں مانتے اور خدائی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ میں، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. یہ جو ٹرینیٹی کو نہیں مانتے، دو طرح کے گروپ ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ میں خدائی مانتے ہیں، تو پھر یہ ٹرینیٹی تو ہوئی ہے، تین تم اب بھی مان رہے ہو. تو کہتے ہیں تین نہیں، وہی الگ الگ روپ میں ظاہر ہو رہا ہے. یہ نہیں چلے گا کام. یہ وہ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ جب روپ بدل کے ادھر آ گئے تو اب ادھر کہاں ہیں؟ تو یہ سب درشن و فلسفے گھما پھرا کر، چونکہ بار بار جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اور کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے. وہ بہت وضاحت سے ایک خدا کی بات کرتی چلی آ رہی ہے. تو ان کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، تین نہیں، ایک ہی ہے. جب ایک ہے تو پھر تم حضرت عیسیٰ کو ہٹاؤ گے، خدا نہیں کہو گے، روح القدس کو خدا نہیں کہو گے، ورنہ وہ پھر ایسے ہی فلسفہ ہوگا جو کبھی سمجھ نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے. پھر اس میں ایک وہ گروپ ہے ٹرینیٹی کا انکار کرنے والوں میں یا ٹرینیٹی کو نہیں ماننے والوں میں سے، جو صاف صاف یہ کہتے ہیں تینوں برابر نہیں. وہ ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے. بیٹا یا سن جو ہے وہ اس کا بھیجا ہوا ہے، برابر نہیں ہے. اور انجیلیں یہی کہتی ہیں.
اور یہ تینوں جو ہیں اس میں خدا جو ہے وہ تو اکیلا ہے اور صرف ایک ہے. کچھ بہت تھوڑے سے لوگ وہ بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد بالکل ایسی جیسے آٹے میں نمک، بہت کم ہے ایسے گروپ. تو یہ تھی ٹرینٹی. قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ ٹرینٹی کی بات مت کرو، یہ غلط ہے. ہمیں ان کے پاس جانا ہے اور آپ کو ان کے پاس جانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ کہیں نہیں یہ تم فلاسفائز کر رہے ہو. صرف کہیں اگر ساتھ میں نام آ گیا ایک جگہ چاروں انجیلوں کے اندر، اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ تینوں مل کر ایک ہیں. یشوع نے دیکھیے یہ گاسپل آف سینٹ مارک کا یہ ریفرنس ہے 10:18. اینڈ جیسس سیڈ ٹو ہم وائی ڈو یو کال می گڈ. اس پر تو بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اس انجیل کے اس جملے پر. طرح طرح سے کوشش کرتے ہیں اسے ادھر سے ادھر ٹیڑھا کرنے کی کہ مطلب کیا تھا، اور یہ تھا پورا فلسفہ اس کو بگاڑنے کی. یہاں تک کہہ دیا انہوں نے، کسی نے ان سے کہا کہ گڈ ماسٹر یہ کہا. اب ترجمے ہی ہے، اصل میں کیا لفظ ہے نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا کہ وائی ڈو یو کال می گڈ، مجھے کیوں نیک کہتے ہو. اور اردو کی ایک ترجمے میں ہے کہ کہا نیک استاد، تو کہا مجھے نیک کیوں کہتے ہو، نیک تو بس ایک ہے، صرف ایک ہو، اور وہ ہے خدا. کیا ہے اصل لفظ جس کا ترجمہ نیک کر رہے ہیں گڈ نہیں معلوم، لیکن جو کچھ بھی کہہ کر ان کو خطاب کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں، یہ صفت تو اصل میں اسی کی ہے. نیک تو نہیں کہا ہوگا، نیک تو وہ تھے، نیک انسان ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ مجھے نیک مت کہو، مجھے اچھا مت کہو. اچھا صرف ایک ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. اصل لفظ نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے، لیکن اس پر بہت پھنسے ہوئے کہ یہ انہوں نے کیوں کہا. لیکن انہوں نے واضح کر دیا کہ اس کی ساری صفات میرے اندر نہیں ہیں. ایسی صفات بھی ہیں جو ایبسولوٹ ہیں، وہ صرف اسی کے اندر ہیں. تو ہم ایک جیسے نہیں ہیں. ہم ان کے بہت سے ورژنز ہیں بائبل کے. جیسے آپ کے ہاں اب ورژن کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی قرآن کے ترجموں میں. یہ الگ الگ مختلف جو ان ترجموں سے مطلب سمجھے ہیں مختلف لوگوں نے اس شکل میں ترجمے کیے ہیں، یہ ورژنز کہلاتے ہیں. کہیں زبان کی وجہ سے کہ بھئی یہ زبان بہت مشکل تھی تو ہم عام فہم زبان میں ترجمہ کریں، ایک ورژن وہ ہو گیا. کہیں ریزنز دوسرے ہیں مختلف دوسرے ترجمے کرنے کے. یہ سب الگ الگ جو ان کے ورژنز ہیں یہ چھپے ہیں، بہت ہیں، بہت بڑی تعداد. اس میں سے RSV ہے، ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن، بہت پاپولر ہے. ورژنز کے اندر سب سے زیادہ چلنے والے ورژنز میں سے ہے. اس میں گاسپل آف سینٹ جان 13:16 اس کے فٹ نوٹ میں حاشیے میں اوپر نمبر پڑا ہوتا ہے نا کہ نیچے حاشیے میں دیکھ لیجئے، تو وہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے اور سلیو، حضرت جو لفظ وہاں آیا اس کے لیے انہوں نے وہاں کیا لکھا ہے دیکھیے. یہ ہے ٹرولی ٹرولی آئی سے ٹو یو، گاسپل آف سینٹ جان چیپٹر 13 ورس 16. میں تم سے سچ کہتا ہوں، آئی سے ٹو یو اے سرونٹ از ناٹ گریٹر دین ہز ماسٹر. نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اب وہاں پر انہوں نے سرونٹ کے اوپر یہ اوپر وہاں مارک لگایا ہوا ہے کہ فٹ نوٹ میں دیکھیے، اور فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے اور سلیو یا غلام، بندہ. مقصد یہ ہے کہنے کا یہ فٹ نوٹ میں کہ وہ جو اوریجنل لفظ ہے اس کا ترجمہ جو ہے ہم نے نوکر کیا ہے، اوریجنل کا ترجمہ سلیو یا بندہ بھی کیا جا سکتا ہے جو لفظ ہے اس کا. اور بہت سے ترجموں میں ترجمہ غلام یا بندہ ہے. یہ ہندی ترجمے کو ہم نے بالکل ویسا کہ ویسے ہی، یہ اس کا فوٹو ہے میرے پاس جو ہندی ترجمے کئی ہیں ان میں سے ایک کا. میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ ایک داس، یہاں نوکر نہیں ہے لفظ، ایک داس اپنے سوامی سے بڑا نہیں ہے، اور نہ ہی ایک سندیش واہک اس سے بڑا ہے جو اسے بھیجتا ہے. سندیش واہک رسول. تو لوگوں کو جہاں پر بھی یہ ٹینڈنسی رجحان رہا ہے
کہ رسول کو خدا کا مقام دے دیا جائے، وہاں پر بھی عوام میں کچھ اس طرح کی اگر کبھی باتیں ہوئی ہوں ان کے بہت سے معجزات کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ صاف صاف سن لو، غلام اور آقا برابر نہیں ہوتے، اور بھیجا ہوا اور بھیجنے والا برابر نہیں ہوتا۔ ایک ہی جملے میں ان دونوں باتوں کے کہنے کا مطلب یہ کہ بھیجا ہوا تو غلام ہے، بندہ ہے، اور بھیجنے والا آقا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ صاف لفظوں میں کہہ دیا برابر کا، تو برابری کا مسئلہ اتنے صاف لفظوں کے اندر کہہ دیا تو برابری کا کوئی مسئلہ بچتا ہی نہیں۔ اور پھر بندے کا مطلب کیا ہوا؟ اس ایک ہی ورس میں کہا کیا جا رہا ہے؟ اوریجنل نہیں ہے نا آپ کے سامنے، عبدہ و رسولہ، بالکل وہی الفاظ جو قرآن اپنے رسولوں کے بارے میں کہتا ہے، اسی ایک، اگر اسے آیت کہا جائے، وہ ورس کہتے ہیں، تو اسی ایک آیت کے اندر عبدہ و رسولہ کے الفاظ ہیں، بھیجا ہوا رسول، داس بندہ، کہ میں تو عبدہ و رسولہ ہوں، میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کی برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صاف لفظوں میں جب یہ چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد بھی کہے وہی چلے جا رہے ہیں کہ بس یہ ایک راز ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے ایسے ہی مانو، تو پھر ظاہر ہے کہ کنفیوژنز ہوں گے، اور ان کنفیوژنز کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد عیسائیوں میں سے بہت تیزی کے ساتھ میں ایگنوسٹک بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نہیں جانتے، خدا کا انکار کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت ایگنوسٹکس بعض اعداد و شمار کے مطابق، بعض فیگرز کے مطابق نمبر 3 پر آ گئے ہیں دنیا میں، ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ، ان کی گنتی ساتھ ہی کی جاتی ہے، جو خدا کو نہیں مانتے۔ سب سے زیادہ دنیا میں عیسائی، دوسرے نمبر پر مسلمان، تیسرے نمبر پر یہ آ گئے، اور بعض ڈیٹاز یہ کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر ہندو آ گئے، اور یہ چوتھے نمبر پر ہے، لیکن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں یہ نہیں ماننے والے خدا کو، اور سب سے زیادہ یہ نکل رہے ہیں عیسائیوں میں سے۔ تو اسی لیے کہ ایک ایسی قوم ہے جس میں اچھی تعلیم ہے اور ماڈرن ایجوکیشن ریشنلٹی سکھاتی ہے، سمجھ کر عقل سے مانو، عقل سے سمجھو ہر بات کو۔ اب یہ ان کی عقلوں میں نہیں آتا تو پھر وہ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں، یہ مذہب وغیرہ کچھ نہیں، پرانی چیزیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں۔ یہ ایگنوسٹکس آپ کے یہاں بھی ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، بچوں میں تعلیم یافتہ جو ماڈرن ایجوکیشن والے۔ اب ماڈرن ایجوکیشن کو پھر اب مدرسے والے کہیں کہ یہ تو زہر ہے، الحاد، ایتھیزم لا رہا ہے۔ زہر نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی اصول لا رہا ہے، قیمتی اصول لا رہی ہے ماڈرن ایجوکیشن، وہی اصول جو قرآن نے دیا تھا کہ سمجھ کر مانو ہر بات۔ آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، تو پھر وہ دور ہو جائیں گے دین سے، جب عقل ان کی گواہی دے گی کہ یہ تو صحیح نہیں ہو سکتا، اور کہا جائے گا آنکھیں بند کر کے اسے ایسے ہی مان لو، یہی دھرم ہے، تو پھر ماڈرن ایجوکیشن ان کو لے جائے گی دین سے دور، وہ نکل جائیں گے وہاں سے کہ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ عیسائیت میں بہت بڑے پیمانے پر ہوا، آپ کے ہاں بھی ہو رہا ہے اس سے چھوٹے پیمانے پر۔ ریزن وہی ایک ہے کہ اگر دین کے نام پر وہ باتیں کہی جائیں گی جس کو ثابت نہیں کیا جا سکے گا، تو پھر اندھ وشواس کے اوپر، بلائنڈ فیتھ کے اوپر آگے آپ کنٹینیو نئی نسل کو نہیں کرا سکتے۔ ان کی عقلوں کو مطمئن کیجئے، اور قرآن تو اس کی بہت تاکید کرتا ہے کہ عقلوں کو مطمئن کرو، قرآن نے خود کیا ہے، دلیلیں دیتا ہے۔ جب دلیلوں سے ہٹ کر کوئی بات کہی جائے گی کہ اسے آنکھیں بند کر کے مانو، تو وہ پھر ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ کہتی ہے مت ماننا، اور وہ صحیح کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صحیح کر کے غلط راستے پر، یہ بات ان کا، یہ اس اصول کو اپناتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن پھر غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ صحیح راستہ سامنے نہیں آتا،
وہ کہتے ہیں نہیں یہ دین نہیں ہے، یہ جو عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں یہی دین ہے، اسے ایسے ہی مان لو۔ تو یہ RSV کے اندر میں نے یہاں پہ مثال دی کہ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن کے اندر صاف صاف لفظوں کے اندر لکھا ہوا ہے، گاسپل آف سینٹ جان 13:16 میں صاف صاف کہہ دیا حضرت عیسیٰ نے کہ میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ تو ٹرینٹی کا کوئی وجود انجیلوں میں نہ صرف یہ کہ نہیں ہے، بلکہ بہت واضح طور پر اس کی رد، اس کی تردید بھری پڑی ہے۔ یہ تو چند جگہ تھی جن کے بارے میں میں نے آپ کو دکھائی، ورنہ اور بہت ہیں۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے دعوت دینے کے طریقہ کار چل رہا ہے نا، کہ ان کو دعوت کیسے دی جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ سب اہل کتاب مل کر نہیں کہتے، یہ مت سمجھیے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی نہیں ہوگے تو نہیں جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں تو عیسائی ہوگے تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تِلْکَ أَمَانِیُّہُمْ، یہ تو دعوے ہیں، ان کے گمان ہیں، ان کی خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگ ہے صرف۔ یہ کیا کہتا ہے قرآن، دیکھیے بڑی اہم بات ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دعویٰ سچا ہے ثبوت لاؤ، اگر دعویٰ تمہارا سچا ہے ثبوت دو۔ ایویڈنس مانگتا ہے، ان سے ایویڈنس مانگتا ہے، اپنے ایویڈنس دیتا ہے۔ جو خود دلیلیں نہ دے سکے اس کو حق نہیں کہ دوسرے سے دلیل مانگے کہ لائیے دلیل، لائیے آرگومنٹ۔ وہ بھی تو آپ سے کہیں گے کہ فلاں بات کی دلیل لائیے، کہاں سے آ گئی ہے دلیل؟ میں آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے فلاں بزرگ کہتے ہیں یہ بہت بڑے تھے، بہت عظیم تھے، تو وہ کہیں گے ہمارے بھی جو بزرگ تھے سارے گزرے، یہ انہی کی کہی ہوئی باتیں تو ہم مان رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا جو کچھ اصل منشا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، اور ہم اپنی عقل سے کیوں سمجھیں؟ جو انہوں نے سمجھا تھا، ہم اس روشنی میں جو کچھ ہے وہ زیادہ سمجھنے والے تھے، ہم اسے مانتے ہیں۔ پھر یہی تو مسلمان کہنے لگے کہ وہ جو ہمارے پہلے گزرے ہوئے تھے انہوں نے زیادہ اس منشا کو سمجھ لیا تھا، ہماری عقلیں غلط ہیں اگر اس منشا کے خلاف کچھ ہم سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے سمجھ لیا تھا، ہم اسے مانتے ہیں، فرق کہاں بچا؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے مانگو، ہم سے کہہ رہا ہے قل، ان سے ثبوت مانگو اس بات کا۔ جگہ جگہ قرآن ثبوت مانگتا ہے انکار کرنے والوں سے یا غلط طریقے پہ چلنے والوں سے کہ ایویڈنس لاؤ، یہ صرف تم دعوے ہیں تمہارے، ثبوت لاؤ۔ تو قرآن ثبوت دیتا ہے اور ثبوت مانگتا ہے۔ آپ برہان پر، دلیل پر، عقل کے اوپر، آرگومنٹ کے اوپر بیسڈ ہوں گے آپ کے سارے عقیدے، اندھ وشواس نہیں ہوں گے۔ کہتا ہے کہ ان سے کہو لاؤ اپنا ثبوت کہ صرف جنت میں تم جا سکتے ہو اور کوئی نہیں جائے گا۔ وَلْيَحْكُمْ عَلَى الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ پھر یہ دعوت کی یہ سب کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کیا کہنا ہے ان سے کوئی ڈھک چھپ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائی گروپ سے الگ الگ ٹیکنیک سے، الگ الگ لوگوں سے بات کرنے کی، عیسائیوں سے بات کرنے کے سلسلے میں آپ کیا کیا کہیں، یا اہل کتاب میں اور جو کوئی بھی آتے ہیں ان سے کیا کہیں، بہت صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ان سے کہو کہ انجیل والے اپنے فیصلے اس کے مطابق کریں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ تم جسے تمہارے پاس موجود ہے اس میں چاہے غلطیاں ہمارے نزدیک ہوں، تم کہہ رہے ہو اللہ نے یہ نازل فرمایا ہے، تو پھر اس کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟ یہ فلسفے کیوں لاتے ہو دوسروں کے جو اس سے ٹکراتے ہیں، جو بہت صاف جس کی یہ رد کرتے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو آخری اتھارٹی اسے نہ مانے جو اللہ نے نازل کیا ہے، لاسٹ اتھارٹی، ڈسپیوٹس میں، ڈسپیوٹس ہیں نا ان کے یہاں، ڈسپیوٹس آپ کے یہاں بھی ہیں، جو آخری اتھارٹی اسے نہ مانے جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ لوگ فاسق ہیں، نکل گئے، باہر نکل گئے، اس میں گروپ میں شامل نہیں بچے، حدیں توڑ کر نکل چکے۔ یہ فسق لفظ جو ہے، فاسق جس سے بنا ہے، جس کا ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں پاپی، گنہگار، یا حدیں توڑنے والے، یا النگھن کاری۔ قدیم عرب میں، اینشنٹ عرب میں کھجور یا اور کوئی پھل، ان کے یہاں کھجوریں ہی ہوتی تھی زیادہ تر، بہت کم ہوتے تھے کوئی اتفاق سے کسی جگہ کہیں دوسرے پھل۔ تو پھل کبھی کبھی
کچے سے جب پکنا شروع ہوتا ہے تو کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سائڈ سے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں، آدھا پکا اور آدھا کچا رہ گیا، اور جدھر پکا تو پھر گٹھلی ادھر سے وہ نرم ہو جاتا ہے، وہ گٹھلی ادھر سے باہر نکل جاتی ہے باہر۔ یہ بہت سے پھلوں میں ہوتا ہے، ان کے یہاں کھجور میں، اسے وہ فسق کہتے تھے ان کی زبان میں سے، کہ وہ صحیح پورا نہیں تھا، ڈیفیکٹو ہو گیا، اور ڈیفیکٹو ایسا ہو گیا کہ اس کی گٹھلی ایک طرف سے پھل کو پھاڑ کے نکل گئی، دوسری طرف سے بالکل کچا ہے وہ، اسے وہ فسق کہتے تھے، اس سے فاسق لفظ بنا تھا۔ قرآن ان لوگوں کی زبان میں نازل ہوا جو اس زمانے کے اندر موجود تھے، لینگویج ان کی تھی، تو اس کے میننگ سمجھنے کے لیے ان کی زبان کے الفاظ اگر سامنے رہے تو بہت مدد ملتی ہے کہ اوریجنل ورڈ کیا تھے۔ تو فاسق کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ نکل جائے حدیں توڑ کر، ایسے کہ وہ پورا کا پورا جو ہے وہ کام کا نہیں بچا، بیکار ہو گیا۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہیں جو وہ فاسق ہیں، جو اللہ نے نازل فرمایا اسے آخری اتھارٹی نہیں بناتے اپنے اختلافات کے اندر۔ تو یہ ہمیں کہنا ہے انجیل والوں سے، تم اسے اللہ کا کلام کہتے ہو تو پھر آؤ اسے رکھ کر بات کر لیں، لیکن خود آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا کہنے کے ساتھ ساتھ کہ کہیں اگر آپس میں اختلافات ہو نہیں ہو تو ٹھیک ہے، جن باتوں پہ بنیادی اختلاف ہوں وہاں پر اللہ کا کلام سامنے رکھیں گے اور آخری فیصلہ اس کا مانیں گے، اسے منسوخ نہیں کریں گے۔ کہ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ ان سے یہ کہنا کہ اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم بیس لیس ہو، تم نرادھار ہو، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جب تک تم توریت کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، اور اس سب کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا، نازل کیا گیا، اس سب کو قائم نہ کرو۔ دو کے تو نام لیے توریت اور انجیل کے، باقی کو جنرل کہہ دیا۔ ابھی چند روز پہلے میرے پاس آئے تھے ایک نوجوان، بہت اچھے، بہت نیک، بڑے جذبے والے، اور دین کے لیے بہت تڑپ ہے، بہت جذبہ ہے کرنے کا، کر بھی رہے ہیں اپنے طور پر جو کچھ وہ درست سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دعوت کا جو آپ کا طریقہ کار ہے اس سے ہمیں اتفاق اس لیے نہیں ہے، کہ اس سے سہمت ہم اس لیے نہیں ہیں کہ آپ پچھلی کتابوں کو بھی لے آتے ہیں بیچ میں دعوت کے۔ ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ کوڑا کرکٹ ہو گئی، پھینکو انہیں، اب صرف اس سے بات ہوگی قرآن سے۔ تو قرآن نہیں کہتا یہ کیوں اپنے تصورات کو دین بناتے ہیں؟ آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا مزاج سوٹ نہیں کرتا ایسے، ہمارے مزاج کی مناسبت نہیں ہے، ہم کچھ اور کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، بہت سے کام ہیں دین کے۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ دین یہ کہتا ہے؟ یہ تو مت کہیے سے، لائیے کسی جگہ کہیں پر یہیں پہ پورے قرآن شریف میں کہیں پر لے کر آئیے، ایک جملہ لائیے کہ انجیل منسوخ ہو گئی، توریت منسوخ ہو گئی، پچھلی کتاب، ایک جملہ کہیں تو لائیے قرآن شریف میں، لفظ منسوخ تو لے آئیں گے، اس کو جوڑ دیں گے آپ اس سے کہ اسے کہہ رہے ہیں۔ 6000 سے زیادہ آیتوں میں جس میں بہت کثرت سے بار بار انجیل کا ذکر آیا ہے، یا پچھلی قوموں کا ذکر آیا ہے، یا عیسائیوں کا ذکر آیا ہے، یہودیوں کا، وہاں یہ لفظ کہیں نہیں استعمال کیا کہ وہ انجیل وہ منسوخ ہو گئی۔ اب کہیں لفظ ایک منسوخی یا ریپیل ہونا یا رد ہونا آیا تو آپ نے کہا یہ اسے کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے تصورات ہیں۔ قرآن صاف لفظوں میں کہیں پر کسی ایک جگہ نہ صرف یہ کہ نہیں کہا، بلکہ قرآن تو آپ سے کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ قرآن آپ سے یہ کہہ رہا ہے، اب اسے سن لیجئے، قرآن آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو، اہل کتاب سے، کہ جب تک تم توریت کو قائم نہیں کرو گے تم بیس لیس، نرادھار، بے بنیاد ہو، لستم علی شیء، کوئی بنیادی نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہو تم۔ یہ سورہ مائدہ 5ویں سورت، یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، لاسٹ بالکل۔
اس پر پوری جو لوگ قرآن کی ترتیب کو ایسے مانتے ہیں، اور عظیم اکثریت مسلمانوں کی اسکالرس کی، کہ قرآن اس ترتیب سے نہیں نازل ہوا، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں دنیا میں، بالکل مائکروسکوپک مینورٹی، جو یہ کہتے ہیں ایسے ہی نازل ہوا تھا جیسے ہمارے پاس ہے۔ تو باقی تو پوری امت کا ماننا یہ ہے کہ وقت اور ضرورت اور حالات کے اعتبار سے آیات نازل ہوتی گئیں، اور ترتیب اس کو دیا جاتا رہا اللہ کے حکم کے مطابق، جب لکھا جاتا رہا۔ فائنلی جب آخری آیت نازل ہوئی تو اس ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو اس میں اس ترتیب کے اندر یہ جو اب ہمارے پاس یہ ایسے جیسے موجود ہے، اس کے اندر اس کے اندر یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ بالکل آخر کے اندر نازل ہونے والے حصے میں سے لاسٹ۔ اب یہ بھی عقیدہ چلا آ رہا ہے نا بہت بڑے حصے کے اندر، کہ قرآن کی بہت سی آیتیں منسوخ ہو گئیں، کینسل۔ پڑھنا ضروری ہے، اس کا حکم خبردار مت ماننا دین کے خلاف ہو جائے گا۔ ان آیتوں میں جو حکم دیا گیا ہے، جو بات کہی گئی، اسے ہرگز مت ماننا ورنہ دین کے خلاف ہو جائے گا۔ پڑھنا ضرور۔ دین کے اندر اتنی مہمل باتیں، اسے بیہودہ کہا جائے گا، اتنی مہمل، اتنی بیہودہ باتیں دین کے اندر داخل ہو جانا۔ اللہ کے کلام کا کچھ حصہ منسوخ ہو گیا، رد ہو گیا تو نکالیے اس میں سے، نہیں پڑھنا ضروری ہے اسے۔ ایک شوشہ بھی ایسا نہیں ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں قرآن کا بھاگ نہیں ہے، قرآن کا پارٹ ہے، ماننا مت خبردار اس بات کو۔ اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے یہ ہے منسوخی۔ تو بہت بڑا حصہ ہمارا، زیادہ بڑا حصہ امت کا مانتا ہے قرآن میں بہت سی آیتیں منسوخ ہو گئی۔ کون کرے گا منسوخ؟ جس نے نازل کیا وہی تو کرے گا، اور بھی کوئی کر دے گا؟ اگر اس نے منسوخ کی تو ہٹا دیجئے اس میں سے۔ لیکن پھر ہم یہی کہیں گے جو عیسائیوں سے کہتے ہیں ثبوت لاؤ کہ اللہ نے منسوخ کر دی۔ دوسرے کس کے تھرو کرے گا؟ رسول کے تھرو کرے گا یا بعد میں آنے والے علماء کے تھرو؟ اگر منسوخ اللہ کسی آیت کو کرے گا تو رسول کے ذریعے نازل ہوا، رسول کہہ دیں گے ان آیتوں کو نکال دو۔ لاکھ ان سب کو بھی شامل کر لیے جھوٹی کہلاتی ہیں حدیثیں۔ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جس کے بارے میں تحقیق ہو کہ وہ یہ جھوٹی ہے، شاید سچی ہو، غلطی سے تحقیق ہو گئی تو انہیں بھی جوڑ لیجیے لاکھوں کو۔ ان لاکھوں قطن و حدیثوں میں سے ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال دیجیے کہ فلاں آیت منسوخ ہو گئی، کسی ایک جگہ نکال دیجیے ایک بھی کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ ان جھوٹی کی حدیثوں کو بھی لے لیجیے کہ غلطی سے کوئی پاس جھوٹی کہہ کے دی گئی ہو کہ شاید کوئی سچی بھی رہی ہو اس میں۔ اب یہ پھر منسوخ کون کر رہا ہے؟ یہ بات کے لوگ کر رہے ہیں، نہ اللہ نے کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بہرحال میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس صورت کی بات ہو، یہ آیت جو یہ اب آپ کے سامنے آئی ہے یہ اس صورت کی ہے جو سب سے بعد میں نازل ہوئی۔ منسوخی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ منسوخ کے اندر کہتے ہیں شروع میں آنے والا کچھ حصہ منسوخ ہوا بعد کی آیتوں سے شروع کی کچھ آیتیں منسوخ ہو گئیں جو آخر میں اتری۔ شروع میں حکم کچھ اور آیا تھا، بعد میں کچھ اور آ گیا، پہلے والا اس سے کینسل ہو گیا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب دونوں ٹکراتے ہوں گے حکم ایک دوسرے سے، کنٹراڈکشن ہوگا، تضاد ہوگا، دونوں پر ایک ساتھ عمل نہیں کر سکتے۔ کیا کریں؟ کیونکہ جو پہلے تھا نا وہ کینسل، اب یہ بات کا حکم آ گیا۔ قرآن میں تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے تو اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ اس میں تمہیں کنٹراڈکشن اور تضاد نہیں ملے گا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تمہیں اس میں کنٹراڈکشن ملتے، خوب ملتے۔ ایک آیت میں بھی، کسی دو آیتوں میں ایک جگہ میں نہیں ملے گا تضاد و کنٹراڈکشن۔ تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، کوئی ریلیٹ نہیں کر پا رہے، دونوں کو ایک ساتھ سمجھ نہیں پا رہے، کہہ رہے ہو پرانی والی منسوخ۔ بہرحال مجھے کہنا اس وقت یہ تھا کہ یہ اس سورت کی آیت ہے جو آخر میں نازل ہوئی۔ اس کو وہ سب لوگ جو منسوخی مانتے ہیں اسے منسوخ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو آخر کے حصے میں نازل ہوئی تو یہ منسوخ نہیں ہوئی، کینسل نہیں ہوئی، رد نہیں ہوئی۔ اٹ اسٹینڈز، یہ حکم باقی ہے۔
ان سب کے بھی نزدیک وہ بھی نہیں منسوخ کہہ سکتے جو کہتے ہیں قرآن کا بہت سا حصہ رد ہو گیا۔ کہو اہل کتاب سے کہ تم نرادھار ہو جب تک توریت کو قائم نہیں کرو، یہ یہودیوں سے کہنا ہے۔ عیسائیوں سے کہنا ہے جب تم نرادھار ہو، بیس لیس ہو، جب تک تم قائم نہ کرو انجیل کو، آپ کو یہ کہنا ہے اس سے۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا، اب یہ جنرل بات ہو گئی۔ کسی دوسرے گروپ کے پاس اگر کتاب ہو اللہ کے کلام کی شکل میں یا اسے وہ مانتے ہو، تو کہنا کہ تم نرادھار ہو، بیس لیس ہو، جب تک تم اسے قائم نہ کرو۔ یہ کیوں کہا قرآن نے؟ یہ اس لیے کہا۔ اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہے پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کی صحیح تعلیمات مانو۔ اب ان کے پاس تو بہت سی مکس اپ ہو گئی، ساری صحیح نہیں ہے، خود کہہ رہے ہیں آپ، وہ بھی مانتے ہیں۔ ان کے سارے ریسرچ اسکالرز یہ مانتے ہیں کہ اس میں بہت سی ملاوٹیں ہو گئی ہیں، سب ان کے ہاں وہ کرٹیسزم کہلاتے ہیں۔ اس کرٹیسزم کی بہت سی قسمیں ہیں، کس کس طرح کے کرٹیسزم، یعنی کس کس طریقے سے اس کو پرکھا جائے، اس کی صحت کو، اس کی آتھینٹسٹی کو، اس کے بہت سے الگ الگ شاخیں ہیں، پورے علوم ہیں یہ ان کے ہاں۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر لفظ وہ نہیں ہے جو ان کی زبان سے نکلا تھا، ہر لفظ آخری طور پر آتھینٹک نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد جب سب کچھ اس کے اندر آتھینٹک نہیں ہے، تو پھر قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے وہ حصے نکال دو جن کے بارے میں فائنل ایشورنس ہے کہ یہ ہے وہ جو اللہ کے پاس سے آیا تھا، اسے روکو، یہ ہے قائم کرنا، اور اس پر عمل کرو اور اس پر ڈٹ جاؤ، اسے قائم کرنا کہیں گے اللہ کے کلام۔ یہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے پتہ لگائیں؟ یہ تو ہمارے پاس ہے کسوٹی، ہم لگا سکتے ہیں پتہ، اس لیے کہ آخری جو کسوٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے، معیار ہمارے پاس ہے، اسٹینڈرڈ ہمارے پاس ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اللہ کا کلام جو آیا۔ اس سے جو ویریفائی ہوگا وہ صحیح ہے، جو ویریفائی نہیں ہوگا وہ غلط ہے۔ تو جتنے حصے کی اس سے تصدیق ہوگی اسے ہم کہیں گے اسے جب تک نہیں مانتے تم نرادھار ہو، تم بیس لیس ہو۔ اور جتنے حصے کی اس سے تصدیق ہوگی وہ تعلیم کس کی ہوگی؟ وہ ایک ہی دین کی ہوگی جو شروع سے چلا رہا ہے، وہی اسلام کی بھی تعلیم ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ صاحب یہ تو پھر انجیل کی بات ہو گئی، ارے یہ اللہ کی بات ہوئی، یہی وہاں حضرت نوح کے پاس آئی تھی، اور یہی حضرت موسیٰ کے پاس آئی تھی، اور یہی حضرت عیسیٰ کے پاس، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ اللہ کی بات ہوئی، یہ اس انجیل یا عیسائیت کی بات نہیں ہوئی۔ ایسا پھر تو وہ انجیل کو مانیں گے، اس چیز کو جو اس سے تصدیق ہو رہی ہے، تو وہ تو ایک ہی دین ہے جو چلا رہا ہے، اس کو چاہے جہاں سے پڑھ لیں وہ۔ تو ان سے کہا کہ جب تک تم اسے قائم نہیں کرو، یہ کہا کیوں؟ یہی صاف صاف کیوں نہیں کہا جب اس میں تبدیلیاں ہو گئی کہ اب تو اسے چھوڑ دو اور یہاں سے لو سب کچھ؟ یہی کیوں نہیں کہہ دیا؟ یہی تو کہتے ہوئے آتے ہیں لوگ ہمارے پاس، یا جن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب اب یہ کہا گیا ہے، پہلے تو مجھے یہ بتا دو کہاں کہا گیا ہے۔ یہ تمہارے تصورات ہیں اور یہ تمہیں بتایا گیا ہے اور تمہارے دماغ میں بیٹھ گئی ہے اور نہیں نکل رہی کہ اب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اب صرف اسی سے دعوت ہوگی، قرآن سے، اور اس کا نام نہیں آئے گا۔ ارے قرآن بار بار کہہ رہے ہیں ان سے جا کر ان کے سامنے پیش کرو، یہ انجیل پیش کرو، ان سے کہو کہ آؤ ہم مشترک بنیادوں پر آئیں، یعنی مشترک کامن کہاں ہے؟ دیکھو یہ ہے جو ہمارے پاس ہے، وہی تمہارے پاس یہاں تھا۔ تو پھر یہ دعوے کم سے کم قرآن کے خلاف دعوے تو نہ کرو، یہ کہو ہمارے ذرا سا مزاج کے اندر ایسی چیز ہے کہ یہ ماننے میں ہمیں تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے، تھوڑی اشکال ہو رہا ہے، اسے کچھ ہچکچاہٹ ہو رہی ہے اسے ماننے میں، قرآن کی اس بات کو یہ کہہ لو۔ بہرحال توریت اور انجیل کو جب تک قائم نہیں کرو کا مطلب یہ کہا کیوں؟ ہم سے یہ بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ اب قرآن ہی کو رکھو، بس پچھلی چیزوں کو چھوڑ دو؟ اس لیے کہ خالی اتنا کہنے سے تو لوگ مانیں گے نہیں، ایک ایلیگنس فیکٹر ہوتا ہے کہ جو ہماری ہے ان کی کیسے اسے چھوڑ کر مان لیں، ہماری سب غلط۔ یہ آسانی سے ایگو، ریلیجس ایگو کسی کی تسلیم نہیں کرتی۔ قرآن نے اس ساری نفسیات کو انسانوں کو پیدا کیا، جانتا ہے نا، اسے سامنے رکھا ہے، تو کہا کہ یہ فرمایا ان سے کہ اسے مت کینسل مت کرو، اس کی صحیح تعلیمات کو مانو، اور اس لیے کہا کہ اسے قائم کرو، اس کی صحیح تعلیمات کو مانو، کہ صحیح تعلیمات کو مانو گے تو وہ تمہیں ریفر کریں گے اسلام کی طرف، وہ ریفر کریں گی تمہیں آخری رسول کی طرف، یہی کتابیں ریفر کر دیں گی تمہیں قرآن کو کہ ادھر جاؤ۔ اگر اس کی صحیح تعلیمات کو مانو گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام قبول نہ کرو، اس لیے کہا ہے ہم سے کہ یہ
ان سے یہ کہنا. تو ہمیں ان سے یہ کہنا ہے کہ تم اس کی صحیح تعلیمات کو مانو. اور صحیح تعلیمات پھر رکھ بھی ہم ہی سکتے ہیں ان کے سامنے. ان کے پاس تو ڈیبیٹس ہوتے رہیں گی، وہ صحیح کو پہچان بھی نہیں سکیں گے. یہ دعوت کا طریقہ کار چل رہا ہے عیسائیت کے اندر. ڈیوٹرونومی یہ یہودیوں کے سلسلے میں ان کی کتاب کے اندر آیا، یعنی ان کی سے مطلب ہماری بھی توریت میں آیا، اور اسے عیسائی بھی مانتے ہیں توریت والے حصے کو. اگر انجیل کی بات تھی، اب توریت کی بات ہے. اس کے اندر ان کی جو 5 کتابیں ہیں بائبل کے بالکل شروع میں، یہ 5 ملا کر توریت کہلاتی ہیں. ان میں سے یہ ایک بک ہے ڈیوٹرونومی. اس کا 18 چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18 اور 19 بھی ساتھ پہ لے لے ورس نمبر. I will raise them up a prophet from among their brethren. یہ اللہ نے کہا ان سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. I will raise them a prophet. میں ان کے لیے ایک نبی اٹھاؤں گا. اب یہاں تو پروفٹ لفظ ہی چلتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر صاف صاف. From among their brethren. یہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا حضرت موسیٰ کو. کہا کہ میں ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ایک نبی لاؤں گا، ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے بھائیوں میں سے، ان میں سے نہیں. اب قرآن شریف کے اندر لگاتار آتا ہے نا، رسول من انفسکم، رسول خود انہی میں سے. بنی اسرائیل کے جتنے رسول آتے گئے وہ سب رسول انہی میں سے تھے. کہا ایک رسول اب میں لاؤں گا جو ان میں سے نہیں، ان کے بھائیوں میں سے ہوگا. بنی اسرائیل کے بھائی تھے بنی اسماعیل. حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ 2 صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم بڑے تھے، اس کے بعد تقریباً 14 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسحاق سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے آگے، اور حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی وہ بنی اسماعیل ہے، جس میں آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک لمبا نبیوں کا سلسلہ چلا بنی اسرائیل میں جو حضرت اسحاق سے چلا. تو یہ بنی اسرائیل ہے، اور اس قوم کے یا اس امت کے بھائی ہوئے بنی اسماعیل، جو نسل حضرت اسماعیل سے چلی، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو کہا کہ ان کے بھائیوں میں سے، ان میں سے نہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں. ابھی تک نبی آتے رہے جتنے بھی، وہ بنی اسرائیل میں آتے رہے. اب بنی اسماعیل میں سے میں ایک نبی انہی کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اب ان میں سے ایک نبی لاؤں گا. I will raise them a prophet from among their brethren like unto thee. حضرت موسیٰ سے کہا تمہاری طرح ہوگا، نبوت میں تمہاری طرح ہوگا. یہ نسل بدلنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ نبوت کا فرق ہو جائے. نبوت میں وہ تمہاری طرح ہوگا، اور تمہاری طرح کی قرآن انہی سارے الفاظ کی شہادت دیتا چلا جا رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ فرعون کے پاس بھیجا رسول، اس کے آگے فرمایا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے جو رسول بھیجا، انا ارسلنا علیکم شاہد علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ تم ایسے ہی رسول ہو جیسے فرعون کے پاس ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا. لائک انٹو دی، تمہاری طرح کا رسول. اینڈ ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ، اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا میں. ویسے تو ہر نبی کے منہ میں الفاظ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں وحی کے، لیکن خاص طور سے ان الفاظ کے کہنے کی ایک فزیکل سگنیفیکنس بھی ہے. لفظی طور پر شابدک اپنے ارتھوں میں بھی ٹھیک ہے. پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں تھے، حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا اقرا پڑھو. کہنے لگے ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں. انہوں نے پھر کہا پڑھو، آگے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے پھر کہا پڑھو. اب ایک ہی بات کہے چلے جا رہے ہیں، تو اب ان کی سمجھ میں آئی کہ یہ میں ایک ہی جواب دیے چلے جا رہا ہوں، پھر وہی کہہ رہے. اب سمجھ میں آیا کہ پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ دوہراؤ. انہوں نے کہا اقرا، خالی حکم نہیں تھا تو پھر انہوں نے بھی کہا اقرا. یعنی پڑھو کا مطلب ان کا یہ خالی حکم نہیں آ رہا تھا پڑھو، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے دوہراؤ. تو اب انہوں نے اس کے آگے سے نہیں پڑھا بلکہ اس کو ملا کر پڑھا. پھر انہوں نے کہا حضرت جبریل نے کہا اقرا، تو پھر اب آئی سمجھ میں اقرا بسم ربک الذی خلق. اب دہرانا شروع کیا، اسے یہ الفاظ منہ میں ڈالنا ہے تاکہ میں اس کے I'll put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him.
جو میری طرف سے حکم آئے گا وہی ان کو وہ بتائے گا، وہ ایسا نبی لاؤں گا میں. And I shall come, and it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. اور پھر یہ ہوگا کہ جو کوئی بھی میری طرف سے کہے الفاظ، جو میری طرف سے آیا ہوگا، جو وہ میرے نام سے کہہ رہا ہوگا، میری طرف سے، یہ نہیں کہتا کہ میرا کلام ہے، اپنے بھیجنے والے کا کلام کہ جو میری طرف سے جو کچھ وہ کہے گا، جو کوئی پھر اسے نہیں سنے گا، اسے نہیں مانے گا، اس کا میں اس سے حساب لوں گا. اب اس حصے کو عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے ہے. حضرت عیسیٰ پہلی بات تو یہ کہ لائک انٹو دی، حضرت موسیٰ کی طرح نہیں تھے. حضرت موسیٰ کی طرح تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے بعد میں آنے والوں میں ان کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایکسٹرا آرڈنری برتھ، حضرت موسیٰ کی برتھ نارمل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ نارمل. حضرت عیسیٰ کا اٹھایا جانا ایب نارمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، اس دنیا سے جانا، تشریف لے جانا نارمل. درمیان کی زندگی کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند حواری، چند ساتھی، ان میں سے بھی ان کے مطابق ہم تو نہیں مانتے، آج کے انجیلوں کے مطابق ان 12 میں سے بھی ایک دھوکہ دے گیا جو سب سے قریبی صحابہ تھے، اور انہوں نے سازش کر کے پکڑوا دیا اور ان کو صلیب پر بھجوا دیا. تو ان 12 میں سے بھی ایک ٹوٹ گیا چند سکوں کے لالچ میں. یہ انجیل کہہ رہی ہیں، آج کے انجیلوں کے اندر ہے. بہرحال وہ 12 ساتھی، ان کے 12 حواری، کچھ اور لوگ بھی عقیدت رکھتے تھے جو کھل کر سامنے نہیں آتے تھے ساتھ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نظام قائم کیا، پوری بنی اسرائیل کی بڑی نافرمانی کرتے تھے، بڑی ہٹ دھرم قوم تھی، غلام قوم تھی، بہت سی خرابیاں تھیں، لیکن ان کے ساتھ نکلے اور ساتھ میں رہے، جنگل میں بھی رہے، صحرا میں بھی رہے، 40 سال نافرمانی کرتے تھے، لیکن جب وہ حکم دیتے تھے کسی طرح کا تو پھر سب کو ماننا پڑتا تھا. ویسے نافرمانیاں ان کی پیٹھ پیچھے کرتے تھے، لیکن جب وہ آتے تھے کوئی فیصلہ کرتے تھے، سزا دیتے تھے، تو وہ سزا لاکھوں ہو گئے تھے، ان لاکھوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی تھی. تو ایک سسٹم تھا، ایک پورا نظام تھا جو ان کے ہاتھوں سے چلا قائم. ایک بڑی قوم نے ان کا ساتھ دیا. حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے والے نہیں تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب لائے، ایک بڑی قوم ان کے ساتھ میں آئی، انہوں نے ان کا ساتھ دیا. بہت سی چیزیں ہیں، ایک دو نہیں ہیں، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نے نکاح نہیں کیا. 3 سال کی نبوت، اس کے اندر کوئی گھر بھی نہیں بنایا، گھومتے پھرتے تھے، اور نکاح بھی نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا، ان کی اولادیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، ان کی اولادیں تھیں. حضرت عیسیٰ ان کی طرح نہیں تھے، حضرت موسیٰ کی طرح. یہ کہا کہ تمہاری موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ سے کہا تمہاری طرح کا آئے گا. یہ تو ان کی طرح کے رسول تو پھر یہی تھے. لیکن عیسائی کہتے ہیں سب حضرت عیسیٰ کے لیے ہے. یہ اس میں پیشین گوئی. میری ایک یہاں پر یہیں کے چرچ کے ایک پادری صاحب سے بات ہوئی. بائبل رہتی ہے ہر وقت ان کے پاس، پادریوں کے پاس زیادہ تر. تو ان سے اس سلسلے میں بات ہوئی کہ انہوں نے یہ آیت جو ہے یا یہ ورس جو ہے یہ رسول اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جیسس کرائسٹ کے لیے. تو میں نے کہا باقی باتیں کریں گے بات، لیکن پہلے بار آپ ایک بار پھر آخری طور پہ کہہ دیے کہ پکی بات ہے کہ انہی کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا بالکل ان کے لیے ہے. کہ یہ پہلی لائن اس کی، اللہ نے کہا کہ میں ایک نبی لاؤں گا. تو پہلے تو اسے مانیے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اس کے بعد آگے باتیں ہوں گی. جب آپ آخری طور پہ کہہ رہے ہیں انہیں کے لیے، تو پھر کیا اور کیا یہ خدا کے بیٹے اور سب لے کر چل رہے ہیں. پہلے تو اسے مانیے کہ اللہ کے نبی تھے، اس کے بعد پھر آگے بات ہوگی کہ اللہ کے بہت سے نبی آئے، یقیناً اللہ کے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ ان کے لیے تھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ بات ہم بات کو کرتے ہیں ابھی. اس نے تو پہلے مان لی. تو بڑے کنفیوز ہوئے بہت کہ نہیں پھر وہ کہنے لگے وہ نبی بھی تھے، بیٹے بھی تھے، نبی بھی تھے. اب تو نہیں انکار کر سکتے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے لیے تھی، تو پھر اس سے کیسے انکار کریں نبوت سے کہ نہیں نبی بھی تھے اور بیٹے بھی تھے. پھر اس طرح کی باتیں. بہرحال میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ کسی جگہ ٹک نہیں سکتے. تو خود اپنی
جو کچھ کہتے ہیں یا مانتے ہیں اس میں پھنستے چلے جائیں گے اگر آپ ان کے سامنے لے کر آئیں گے اسے کہ جو اللہ کے کلام میں اترا اسے مانو. تو آپ یہودیوں کے سامنے رکھیں کہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رک گئے؟ کہا تھا نا کہ ایک رسول آئے گا تمہارے لیے آگے. کس رسول کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اور پھر اس کی اور تفصیلات ہے رسول کی کہ یہ بات کو جو رسول آئے ان کے لیے کہا گیا ہے. کسی کہا ان کے بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے گا، بنی اسماعیل میں سے آئے گا. اور یہی بات کیوں کہی خاص طور سے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر ریشیل بہت زیادہ ریشیل ڈسکریمنیشن یا نسلی تعصب تھا، جاتی کے آدھار کے اوپر بھید بھاؤ. بنی اسرائیل سب سے دنیا کے اندر بڑی ریس، اللہ کی سلیکٹڈ ایشور کی خاص قوم جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل ہے. حد یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے بھی جو لفظ ان کے آتا ہے وہ بنی اسرائیل کا خدا، ہم اس کے صرف بیٹے. اور وہ جو قرآن نے کہا تھا نا کہ صرف ہم جائیں گے جنت میں، تو صرف بنی اسرائیل، یہودی نہیں. دیکھیے فرق محسوس کیجئے گا. یہ بنی اسرائیل یہودی ہیں، یہودیت تو مذہب ہے، بنی اسرائیل کیا ہے؟ جاتی، قوم. لیکن یہ بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں، یہودیت کی نہیں کرتے. اگر کوئی یہودی ہو جائے دنیا میں کسی اور جگہ تو یہ خوش نہیں ہوتے، اسے ایکسیپٹ آسانی سے نہیں کرتے. کہیں کوئی ایمان قبول کرے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، کوئی عیسائی ہو جائے تو عیسائیوں کو خوشی ہوتی ہے. ان کو خوشی نہیں، یہ کسی کو دعوت بھی نہیں دیتے دنیا میں، اسی لیے سمٹتے چلے جا رہے ہیں. بھائی ان سے پہلے کی عیسائیوں سے پہلے کی قوم چلی آ رہی اور سمٹ کر اتنی سی رہ گئی دنیا کے اندر، اس لیے کہ یہ دعوت نہیں دیتے، نہ یہ پسند کرتے ہیں کوئی اور آ جائے. بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، ہماری جاتی اس نسل میں سے ہونا چاہیے. بات اس کی نہیں ہو رہی کیا مان لیا، کیا صحیح ہے کیا غلط. جاتی پیور وہ ہے وہاں سے ہو، جس نے بھی یہ بات کی وہ سمٹ گیا. یہ لوگ جو پارسی ہیں یہ بھی یہی کرتے ہیں. ہماری جاتی میں سے ہونا چاہیے. بات یہ نہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اسے مان لیں، وہ مانیتائیں ٹھیک ہوں. بلڈ پیور اسی جاتی کا اسی نسل کا ہونا چاہیے. زروسٹرینس جو ہے یہ زرتشتی یہاں پر انڈیا میں پارسی کہلاتے، سمٹ گئے، بہت طرح سے گنتی کے کچھ رہ گئے، دعوت نہیں دیتے. یہ دوسرے کو کیسے؟ یہ تو دوسری جاتی کے لوگ ہیں، دوسری نسل کے لوگ ہیں. اللہ کا کلام سب کے لیے ہوتا ہے، دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے. جنہوں نے صرف اپنی جاتی تک کے لیے کر لیا وہ سمٹتے چلے گئے. تو پھر یہ بات خاص طور سے کہہ دی گئی ہے اس کے اندر یہودیوں کو بتانے کے لیے کہ جاتی واد نہیں چلے گا. اس میں نبی بھیجے، اب ایک دوسری ریس اور دوسری نسل میں تمہارے لیے اللہ نے کہا ہے نبی بھیجوں گا میں، انہیں مانو تم. اگر یہ تمہاری کتاب میں موجود ہے، تمہاری توریت کے اندر موجود ہے. گاسپل آف سینٹ میتھیو، متی کی انجیل 5:17، دعوت کی باتیں کہ دعوت کیا کیا دیں. حضرت عیسیٰ نے کہا شریعت کا ایک شوشہ منسوخ نہیں ہوگا، قانون کا، لا کا، ودھان کا، دھرم ودھان کا. تھنک ناٹ دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے دا لا. میں اسے رد کرنے نہیں آیا اور ریپیل کرنے نہیں آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں. شریعت کو، لا کو، دھرم ودھان کو منسوخ کرنے نہیں آیا. لا اور دا پروفٹ، آئی ایم ناٹ کم ٹو ڈسٹرائے بٹ ٹو فلفل. میں تو اسے پورا کروانے آیا ہوں، عمل کروانے آیا ہوں اس کے اوپر. اس پر بھی بات ہوئی تھی ان سے جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا، جن پادری صاحب کا. میں نے ان سے کہا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ شریعت جو ہے وہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے وہ منسوخ نہیں ہوگی، میں اسی پر عمل کراؤں گا. تو کہنے لگے کہ بائبل کہہ رہی ہے کہ میں اسے کمپلیٹ کرنے آیا ہوں، یعنی وہ ٹھیک نہیں تھی، اب میں جو لے کر آ رہا ہوں میں پوری کروں گا. تو میں نے پوچھا ان سے کہاں ہے، انہوں نے نکالی جیب سے، اس کو نکالا. انگلش میں تھی نا، ظاہر ہے اب دوسری زبانوں میں نہیں اندازہ ہوتا، انگلش میں ہی ہوگا یہ. تو کہنے لگے دیکھیں، میں نے کہا یہ ورڈ فلفل دیکھیے آپ، آئی ہیو کم ٹو فلفل دا لا. یہ فلفل دا لا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ دیکھیں جو کچھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر عمل کرانا، اس کو ٹھیک سے اس کے اوپر عمل کرا دینا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی کچھ چیزیں لے کر آنا ایکسٹرا اس کے اندر. بہرحال مطلب وہ تو دلیل کے اعتبار سے تو وہ خاموشی ہونا پڑا انہیں. یہاں تو بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، لا کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فوراً بعد سینٹ پال صاحب آئے.
ان کا نام تھا ساؤل پہلے، یہ تو بات کو رکھ لیا پال. یہ بڑے کٹر دشمن تھے، بہت سخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. ان کے خود ایک اسٹیٹمنٹ، ان کی زندگی میں کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے ان کو دکھ پہنچانے کا. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اس کے بعد پھر چونکہ پبلک میں اچھی خاصی ان کی گڈ ول تھی، بہت بڑے پیمانے پہ، بہت بڑے حصے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عوام میں. تو جب ان کے جانے کے بعد یہ آئے ایک دن، انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے درشن دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو میں تھر تھر کانپنے لگا، میں فوراً سجدے میں گر گیا، اور انہوں نے مجھے اپنا حواری بنا لیا، شش بنا لیا، اور کہا جاؤ تم لوگوں میں تبلیغ کرو، کام کرو. اب یہ کہ دعویٰ کر کے وہ آئے تو جتنے اور شش ان کے تھے جو زندگی بھر ساتھ رہے تھے ہر مشکل کے اندر، تو جو اور جتنے حواری تھے انہوں نے کہا بالکل جھوٹا ہے یہ، پکا. لیکن پبلک کو چمتکار زیادہ اچھے لگتے ہیں، عوام کو. تو انہوں نے کہا یہ جو زندگی بھر ساتھ دیتے رہے تھے ان کی اہمیت نہیں، یہ دیکھیے ان کے جانے کے بعد درشن دیے، یہ تو بہت اونچی بات ہو گئی. جب نہیں ہے دنیا میں اس کے بعد درشن ان کو دے رہے ہیں تو اس کا مقام تو بہت اونچا ہو گیا. حواری کہتے رہے جو ان کے شش تھے پرانے کے جھوٹا ہے، پبلک نے نہیں مانی ان کو. اب یہ شش بن کر آ گئے، حواری بن کر آ گئے. نام بدل لیا انہوں نے، ساؤل سے ہٹ کر پال کر لیا، وہ سینٹ پال کہلائے. آج کی جتنی کرسچینٹی ہے وہ سب سینٹ پال کی دی ہوئی ہے. سینٹ پال نے کچھ ہی دن کے بعد جب ان کو سب نے مان لیا تو سینٹ پال کہنے لگے کہ یہ شریعت یا لا یا قانون یا ویدھان تو یہ چور و چکوں کے لیے ہوتا ہے، یہ تمہارے لیے تھوڑی، تم تو ایمان والے لوگ ہو، تم اپنے ایمان سے بچ جاؤ گے، ایمان والوں کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ شریعت کینسل، تب سے لے کے آج تک کینسل چلی جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، شریعت کو رد کرنے نہیں آیا ہوں، موجود ہے آج کی انجیلوں میں اور آپ لوگوں نے رد کر دی سینٹ پال کے کہنے کے اوپر. کیسے رائٹ ہے ان کو ان کی بات کو رد کرنے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو؟ تو یہ تو پھر ان کی کہاں مان رہے ہو؟ یہ دعوت دینے کی چیزیں. قرآن نے گاسپل آف سینٹ جان چیپٹر 14 اور ورس نمبر 25 26 رسالت والا حصہ آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت والا. These things have I spoken unto you, being yet present with you. تمہارے ساتھ میں تھا تو ابھی تک یہ باتیں تم سے کرتا رہا. But the comforter, which is the Holy Ghost, Holy Spirit ہے بعض جگہ, whom the Father will send in my name. لیکن وہ جو کمفرٹر آئے گا، اب اس کے ایک یہ ورڈ ہے کمفرٹر، اس کے لیے جو ان کے ہاں لفظ ہے، ان کے نسخوں میں ایک پیراکلیٹ لکھتے ہیں جس کا یہ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اور وہ یونانی زبان کے نسخوں کے اندر ہے پیریکلائٹوس. اس کا ترجمہ بہت ہر بائبل یا ہر نسخے میں الگ الگ ہے. کہیں ایڈوکیٹ ہے، کہیں ماسٹر ہے، یہاں پہ یہ کمفرٹر ہے، کہیں ہیلپر ہے. تو وہ جب آئے گا اس کا ترجمہ اصل میں وہ پیریکلائٹوس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت حمد کیا ہوا ہے، محمد یا احمد. بہرحال ابھی اسی کو لے لیں، کمفرٹر ہی لے لیں، کوئی آئے گا. وہ کمفرٹر وچ از دا ہولی گھوسٹ، اور وہی ہولی اسپرٹ بھی ہے، وہی کمفرٹر. تو اب ایک پوری بات ایک بائبل کے مطابق آ رہی ہے. اپنے تصورات کو آپ ابھی الگ رکھیں کہ روح القدس کون ہے. ان کا وہ جو کمفرٹر ہے وہ روح القدس ہے، وہ آئے گا. whom the father will send in my name، جن کو باپ بھیجے گا. ان مائی نیم کا مطلب اسی کی تصدیق کرتا ہوا، میری تصدیق کرتا ہوا بھیجے گا، حضرت عیسیٰ کی. he shall teach you all things، پھر ساری تعلیمات تمہیں وہ دے گا. and bring all things to your remembrance، سب چیزیں تمہیں یاد دلائے گا. whatsoever I have said unto you، جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے وہ سب یاد دلائے گا کہ صحیح کیا تھا. اب اسے کہتے ہیں، اب یہ ہے ہولی اسپرٹ، ان کا آئے گا بات کو. ایک کمفرٹر ایک شخصیت ہے جو آئے گا، جو تمہیں یاد دلائے گا جو بات کو تمہارے پاس کبھی آئے گا. تو یہ کوئی کسی ہستی، کسی شخصیت کا نام ہو رہا ہے، یہ کسی ایسی چیز کا نہیں ہے جسے آج تک دیکھا نہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سب وہی جو ہولی اسپرٹ ہے اسی کے ذریعے ہم ایمان پر ہیں، وہی بس یہ بتایا گیا اس کے اندر کہ وہ ہمارے اندر ایمان کو تازہ کرتا رہتا ہے. ارے کہاں کرتا رہتا ہے؟ دنیا کے عیسائی آج تک سینٹ پال کی باتوں پہ چل رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کی بات کو چھوڑ دیا. کوئی ہولی اسپرٹ کہا کہ یہ ہولی اسپرٹ جو کوئی بھی ہے وہ اصل میں کمفرٹر ہے، وہ آئے گا. یہ ہوگا کون آیا؟ نیورتھلیس جان 16
verse number 7-8. Nevertheless, I tell you the truth. میں تم سے بالکل سچ سچ کہتا ہوں, it is expedient for you that I go away. تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ میں جاؤں. For if I go not away, the comforter will not come unto you. اس لیے کہ میں نہیں جاؤں گا تو کمفرٹر تمہارے پاس نہیں آئے گا. تو پھر یہ کون ہے کمفرٹر؟ میں نہیں جاؤں تو وہ نہیں آئے گا. میرا جانا ضروری ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی سپریورٹی آ رہی ہے کہ یہ وہ جب آئے گا وہ کچھ زیادہ کمپلیٹ کرے گا. میرا جانا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو میرا جانا ضروری ہے تاکہ وہ آ سکے. میرے جانے کے بعد آئے گا. تو ہولی اسپرٹ کو تو کہتے ہیں برابر ہے خدائی کے اندر, یا حضرت عیسیٰ کے اسٹیٹس میں برابر ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرا جانا ضروری ہے, کہ اس لیے کہ وہ اس کو آنا ہے. دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. اور اس کو آنا ہے, اس کو آنا کا مطلب اب وہ مطلب کسی نہ کسی حیثیت سے اس کا اسٹیٹس اونچا بتا رہے ہیں اپنے آپ سے. دا کمفرٹر ول ناٹ. اگر یہ خالی ایسے ہوتا کہ وہ ذہن کے اندر خیالات کے ذریعے ایمان دیتا رہتا ہے روح القدس, اب وہ تو پھر ایک بات تو یہ کہ تب نہیں تھا وہ جب حضرت عیسیٰ تھے. جب حضرت عیسیٰ تھے تب نہیں تھا وہ. تو کوئی اگر ایک ہستی رہے گی تو باقی نہیں رہیں گے. یعنی حضرت عیسیٰ ہے تو نہ خدا ہے نہ ہولی اسپرٹ ہے. اگر آپ تینوں کو مانتے ہیں کہ تینوں ایگزسٹ کرتے ہیں تو خدا بھی موجود تھا, ہولی اسپرٹ بھی تب بھی موجود تھی جب حضرت عیسیٰ تھے. تو کہہ رہے میرا جانا ضروری ہے تاکہ وہ آئے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ بٹ if I will depart, I will send him unto you. جب میں جاؤں گا تو پھر اسے بھیجوں گا. And when it is come, جب وہ آئے گا, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. اور پھر وہ گناہ اور سچائی کیا ہے اور گناہ کیا ہے اور انصاف کیا ہے اس کے بارے میں پھر وہ بتائے گا اور فیصلے کرے گا. گاسپل آف سینٹ جان, پھر یہ 16 چیپٹر اور 12 13 12 and 13, وہ تمہیں یہ جو ورڈز جو اس کے اندر ہیں جو انسرکل کیے ہوئے ہیں یا جو اس کے اندر بریکٹ کے اندر ہے اسے دیکھ لیجئے کہ ہی ول گائیڈ یو انٹو آل ٹروتھ. آئی ہیو یٹ مینی تھنگس ٹو سے انٹو یو. مجھے ابھی تم سے بہت سی باتیں کہنی ہیں لیکن ابھی تم اس کی برداشت نہیں رکھتے. ہاؤ بٹ when he the spirit of truth is come, لیکن وہ جو سچائی کا روح آئے گا, he will guide you into all truth. ابھی اس کا مطلب یہ کہ وہ تمہیں ابھی تم سے میں نے ساری حقیقتیں نہیں بتائی ہیں, وہ ساری حقیقتیں بتائے گا آنے کے بعد. all truth یعنی ہول کمپلیٹ مکمل وہ کرے گا دین کو. ابھی دین مکمل نہیں ہوا ہے. یہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ ان سے صاف لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ I will pray the Father and he shall give you another comforter. ایک میں ہوں, میں بھی کمفرٹر ہوں, اور ایک اور کمفرٹر وہ تمہیں دے گا, that he may abide with you forever, اور وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. یعنی ان کا لایا ہوا نظام ہمیشہ کے لیے ہوگا. جو لایا ہے جو دین آئے گا پھر وہ ہمیشہ کے لیے آئے گا. اب دین کا وہ حصہ جو ایڈیشن اب آئے گا, ایون the spirit of truth, یہ ہمیشہ کا دین, ہمیشہ کے لیے جو کچھ نظام آئے گا وہ اس کے ذریعے آئے گا جو آگے آنے والا ہے. اگر انہوں کے تھرو آیا, اگر کوئی جس کو یہ خیالی مان رہے ہیں, جس کو کبھی دیکھا نہیں, ہولی اسپرٹ جسے کہہ رہے ہیں, ایک تو اس کا وجود کچھ نہیں. پھر یہ ساری عیسائیت غلط راستے پہ آج تک ہے. انجیل سے ہم ثابت کر دیں گے غلط راستے پر ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. یہ تو کہہ رہے ہیں another comforter, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس وقت بھی تھی ہولی اسپرٹ یا ہولی جسے وہ ہولی گھوسٹ کہہ رہے ہیں. نہیں, میرے جانے کے بعد وہ آئے گا. میں نہیں ہوں گا پھر وہ آئے گا, اور وہ آئے گا تو پھر اس کا نظام تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہوگا, پھر اور نہیں آئے گا. Hereafter I will not talk much with you. اب میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا. For the prince of this world cometh. اب دیکھیں یہ کسی نہ کسی حیثیت سے اپنے سے تو بھی یہ کہہ رہے ہیں اب پرنس آف دس ورلڈ آئے گا. اس کے بعد اپنے آپ کو نہیں کہا, اب میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا. For the prince of this world cometh and hath nothing in me. اس جملے پہ بھی بڑی پریشانی ہوئی ہے, hath nothing in me پہ. اسے میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت. اس کا ترجمہ اب اسے بدل دیا ہے. پہلے ہوتا تھا اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. پہلے اس کا ٹرانسلیشن جو ہوا کرتا تھا اردو ہندی بائبل میں, مجھ میں اس کا کچھ نہیں. بہرحال یہ کہ اسٹیٹس ہے ان کا, اب پرنس آف دس ورلڈ آ رہا ہے اس دنیا کا, اور اس کے الگ الگ ٹرانسلیشن کیے انہوں نے جو بھی اوریجنل میں ورڈ ہے. اب یہاں پہ جگت کا شاسک کیا ہے. اردو کی بائبل کے اندر اب دنیا کا سردار آتا ہے, اور دنیا کا سردار یہ اردو کے ٹرانسلیشن میں ہے. دنیا کا سردار سرور عالم. سرور عالم ابھی تو کہا صاف صاف کہ سرور عالم اب آنے والے, اس لیے
اب تم سے زیادہ باتیں میں نہیں کروں گا، اب مجھے جانا ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آئیں گے جن کی لایا ہوا جو کمپلیٹ بھی کریں گے، میں نے سب باتیں تمہیں نہیں بتائی ہیں، دین کو مکمل بھی کریں گے، وہ دین ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور وہ سرور عالم ہے۔ یہ اتنی باتیں ہیں، صاف صاف انہیں کنفرنٹ کریں، انہیں رکھیں، لیکن محبت سے رکھیں گے۔ جب آپ جیت کے حساب سے اور بحث کریں گے تو پھر بحثیں کہیں رکیں گے نہیں۔ ان کے سامنے سمجھائیں کہ یہ لاجیکل نہیں ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں لاجیکل، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ بات کریں تو جھگڑا کر لیں، جھگڑا نہیں مانیں گے تو بھی جھگڑا نہیں کریں گے زیادہ تر لوگ۔ شرط یہ ہے کہ آپ بھی اچھے انداز میں بات کر رہے ہو، اور ان کو شروع سے بات تو وہی ٹرینٹی کو توڑیے، ٹوٹ جائے گی بہت آسانی سے۔ اس کے بعد پھر جب ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے تو باقی پھر بہت آسان ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن کی یہ ہدایت، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے احسن طریقے سے بات کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ مت کرنا۔ یہ ٹانٹنگ نہیں چلے گی، چتھڑے اڑا دیے ہم نے، یہ نہیں چلے گا۔ یہ احسن طریقہ نہیں ہے۔ احسن کیا ہوتا ہے؟ احسن اس کے مادے کے اندر، اس لفظ کے بڑی ہے سین نون، حسن، خوبصورتی، خوبصورتی اس کے اندر بیوٹی ہو، خوبصورتی ہو کہنے کے اندر۔ اور احسن طریقہ وہ ہوتا ہے جو سننے والے کو اچھا لگے، کہنے والے کا نہیں۔ میں اپنی جو کچھ بات کہتا ہوں وہ مجھے ایسے ہی کہنا پسند ہے، اس لیے ایسے کہتا ہوں۔ کچھ اور لوگ ہیں وہ کسی اور انداز میں کرتے ہیں، انہیں ویسے ہی پسند ہے۔ کچھ لوگ جو مناظرے کرتے ہیں ان کو ویسے ہی کرنا پسند ہے، اس لیے کہ وہ اسے اچھا طریقہ سمجھتے ہیں۔ تو ہر ایک کو جو اچھا طریقہ لگتا ہے وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے۔ تو پھر کامن احسن طریقہ کیا ہوا؟ اچھا طریقہ کیا ہوا بات کرنے کا؟ بھلا طریقہ کیا ہوا؟ اچھا یا بھلا یا احسن تو وہ ہوا جو سننے والے کو اچھا لگے۔ یہ تو سب ڈیفرنٹ ہو جائیں گے، ہر ایک اپنے طریقے کو اچھا کہے گا اور احسن کہے گا۔ تو کامن بات یہ نکلتی جو اسے اچھا لگے، ایسے بات کرنا کہ اسے آپ سمجھائیں بھی لیکن اسے اچھا بھی لگے۔ اور ان سے یہ کہو کہ کیوں نفرت کرتے ہو ہم سے؟ یہ درد و تڑپ کی بات ہے، یہ طنز کی نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، ہم سے کس بات پہ لڑتے ہو یا کس بات پہ نفرت کرتے ہو؟ اس بات پہ کہ ہم تو اللہ پہ ایمان لائے، الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کیا اس بات پر کرتے ہو ہم سے نفرت کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف بھیجا گیا ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہو؟ میں نے کہا تھا عیسائیوں سے، ایک ہمدرد یونیورسٹی کے اندر ایک، انہوں نے بہت مخصوص لوگوں کو، صرف عوام کو نہیں بلایا تھا، ایک انٹرفیتھ ڈائلاگ تھا، صرف ریپریزنٹیٹیوز تھے۔ تو وہاں میں نے کہا تھا عیسائیوں سے، عیسائیوں کے نمائندے تھے، صرف نمائندے بلائے گئے تھے، اسلام کی طرف سے صرف میں تھا، مسلمانوں کی طرف سے۔ تو میں نے ان سے کہا، پادری کئی تھے، کہ یہاں پر آپس میں ہم لوگ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے، ہماری طرف سے جو کمی ہو ہمیں بتائیے۔ عمل میں کمی ہے مسلمانوں کے، ہم مانتے ہیں، اور وہ غلطیاں ہیں، لیکن جہاں تک عقائد کی بات ہے ہماری طرف سے جو کمی ہو ہمیں بتائیے۔ ہم تو انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم انجیل کو چھوڑتے نہیں، ہم انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ آپ کی طرف سے یہ کمی ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ پر کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں لا رہے ایمان، اور آپ کی طرف سے یہ کمی ہے کہ آپ انجیل پر ایمان لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اگر کہیں کمی ہے ساتھ میں آنے میں تو وہ تو آپ کی طرف سے، ہم تو بڑھے ہوئے پہلے ہی ہیں آپ کی طرف۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ان سے کہنا کہ ہماری طرف، تمہارے دل میں کیوں ہماری طرف سے پھانس ہے؟ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہارے پاس، جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھی آیا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے پاس آیا، اور یہ دونوں ایمان الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی ایمان ہے۔ آؤ بیٹھ کر بات کریں، کتاب لاؤ اپنی، اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس آیا اسے تم بھی مانو، ہم تو مانتے ہی ہیں، ہم تم سے پہلے مانتے ہیں اسے، اس لیے کہ وہ وہی ہے جو ہماری طرف اللہ نے نازل کیا ہے، اس سے مختلف باتیں نہیں ہیں۔ قل، ان سے کہو، آمنا باللہ، ہم لائے اللہ پر ایمان، وما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور یہی سارے نبیوں پر نازل ہوا، وہ جتنے نبی تھے سب پر وہی ایک چیز نازل ہوئی، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ایمانیات کی، ایک ہی ایمان کی، دین کی ایک ہی بات جو تھی وہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ بھی ہیں تو جو توریت لائے تھے، اس میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جو انجیل لائے تھے، اور وہی ہماری طرف بھیجا گیا ہے جو ہم پر جو نازل ہوا ہے۔ تو یہ بات ان سے کہنا، لا نفرق بین احد منہم، ہم
اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز میں فرق نہیں کرتے، ہم ان رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ بالکل آخر لاسٹ ہے کہ کا حصہ ہے، کچھ باتیں رہ گئی، سورہ مائدہ کی ہی آیت ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے ان سے، پہنچانا تو ہمیں براہ راست ان سے کہا ہے، اب تمہارے پاس ایک ہمارا رسول آ گیا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، بہت سی چیزیں تم چھپاتے تھے وہ اس نے صاف کر کے لے آیا جو تم نے چھپائی ہوئی تھی، گزری نا پیچھے ان کی چھپائی ہوئی باتیں، عبدہ و رسول، بندہ اور رسول، کہا کہ تم بہت سی چیزیں چھپاتے تھے وہ لے آیا کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، تمہاری بہت سی غلطیاں جو ہیں ان کو نظر انداز کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کے پاس سے نور اور واضح کتاب آ گئی، تم ایمان لاؤ۔ اور معاشرتی تعلقات یا سماجک سمبند جو ہے اس کے سلسلے میں ایک وہ اس کو سب کو رکھیے گا جو پہلے میں بتا چکا، الذین اوتوا الکتاب، ان پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ہماری سوشل ریلیشن شپ، وہ جو الناس دنیا کے انسانوں سے ہماری سوشل ریلیشن شپ کیا ہو، اور الذین اوتوا الکتاب سے کیا ہو، وہ ان پر اپلائی ہوتا ہے۔ الگ سے کچھ اور جو کچھ ہے وہ یہ ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ ہم سے کہا گیا ہے کہ سوشل ریلیشن شپ تمہاری اس بنیاد پر ہو کہ تم دنیا کے انسان جو جگہ جگہ بہت سے گروپ تم سے عداوت رکھتے ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں شرک کرنے والے بھی ہیں، جو مختلف لوگ رکھتے ہیں دشمنیاں، اس میں یہ قرآن نے کہا یہ بھی رکھتے ہیں، ان میں کی بہت سے لوگ رکھتے ہیں، لیکن سب سے قریب تم اپنے آپ کو ان کو اپنے سب سے قریب پاؤ گے ان کے مقابلے میں، اپنی سوشل ریلیشن شپ میں تم اس بات کا خیال رکھو گے کہ یہ تمہارے کلوزسٹ ہیں ان سب کے مقابلے میں جو تم سے نفرت کرتے ہیں، یہ عیسائی لوگ۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، تم سے قریب ترین محبت کے تعلقات میں بھی یہی نکلیں گے دوسروں کے مقابلے میں، جو یہ کہیں گے کہ ہم نصارہ ہیں، وی آر کرسچنز، ذَلِكَ بِأَنَّ، بڑی دیکھیے بہت اہم بات ہے، میں نے ایک عیسائی پادری سے کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِّينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ایسا اس لیے کہ اس میں دنیا کی محبت کو چھوڑنے والے لوگ ہیں عیسائیوں کے اندر، اور ایسا اس لیے کہ اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں اور اہنکار والے نہیں ہیں، ایسا اس لیے کہ ان میں سے ایسے لوگ نکلیں گے دوسروں سے زیادہ قریب۔ تو میں نے کہا قرآن تو ہم سے یہ کہتا ہے تم عیسائیوں کو اپنے سب سے زیادہ قریب پاؤ گے، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں ایسے علم والے ہیں کہ جو دنیا کو چھوڑے ہوئے ہیں، دنیا اور دنیا کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سے اہنکار نکال چکے ہیں۔ یہ صفات قرآن نے عیسائیوں کی بیان کی، ہم سے عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہم رکھے چیزوں کو ان کے پاس، یہ تو ہم سے کہا گیا تھا، یہ تو اس میں تو خطاب بھی ان سے نہیں، لیکن ہم سے کہا گیا کہ یہ تمہارے کلوزسٹ ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں۔ پھر جب یہ نرمی ہے تو ان کے ساتھ میں جب نرمی سے بات کرو گے تو وہ قبول کریں گے انشاءاللہ، لیکن چیزوں کو آپ بتائیں، دکھائیں، انہی کی کتابوں سے بتائیں، کچھ کسی اور آڑ کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ رکھیے کہ یہ دین ہے، یہ باتیں آپ کی غلط، یہ ٹھیک، اور یہ دیکھیے آپ کی کتاب۔ یہ ہمارا یہ حصہ ختم ہوا اہل کتاب والا۔ اب رہ گیا جو غیر مسلمین سے تعلقات کے اندر جو آئندہ قسطوں میں آئے گا، بس دو گروپ رہ گئے، مشرکین اور کافرین۔ پھر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو یا آئندہ فرسٹ سنڈے کے اندر، سبحان اللہ۔